دار العلوم ونبع الهدى هو المعهد الفذ فيض القليل. یہاں سے ایک بلبلہ اٹھا ہے، اور وہ بلبلہ جب اٹھا ہے اسی بلبلے سے اللہ نے پوری زمین کو بچھا دیا، اور پوری زمین اسی بلبلے سے اٹھی بنی ہے، جو کہ جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے وہاں سے وہ بلبلہ اٹھا تھا. اس لیے بیت اللہ کو دنیا کی ناف کہتے ہیں. یہ بیت اللہ جو ہے یہ دنیا کی ناف ہے. جس طرح بچہ ماں کے ساتھ ناف کے ذریعے جڑا ہوتا ہے، اسی طرح پوری دنیا اپنے قبلے کے اعتبار سے اللہ کے اس گھر سے جڑی ہوئی ہے. اور اللہ کا وہ گھر جو ہے الحمدللہ ہماری نماز نہیں ہوگی جب تک اس گھر کی طرف ہمارا رخ نہ ہوگا. ہماری مساجد کا رخ بھی اس گھر کی طرف ہے. گویا ہمارا روحانی تعلق اللہ نے اس گھر سے ایسا قائم فرما دیا ہے کہ قیامت تک یہ تعلق انشاءاللہ قائم رہے گا، اور اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دے. اب جب یہ اللہ نے یہاں سے زمین کو بنا دیا تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر اللہ نے زمین پر بنایا. یہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنا ہے نا، یہ وہ ہے جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں. اس کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، اللہ نے لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا ہے وہ للذی ببکہ، جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہ مبارک وہدی للعالمین، بابرکت بھی ہے، جہانوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. تو یہ اللہ کا گھر سب سے پہلے زمین پر بنا ہے جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ گھر اللہ نے فرشتوں سے بنوایا. تو گویا سب سے پہلے یہ گھر بنا ہے فرشتوں سے. فرشتوں نے اس گھر کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر شیش علیہ السلام نے بنایا. علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت یہ 10ویں تعمیر ہے اس گھر کی، یعنی 10 دفعہ یہ گھر بن چکا ہے. اور یہ اب جو تعمیر ہے آخری، یہ حجاج بن یوسف نے بنائی تھی، اور حجاج بن یوسف کا بنایا ہوا یہ بیت اللہ کا گھر ہے، اور یہ آج آخری تعمیر ہے، اور یہی تعمیر آج تک باقی ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی. جب یہ گھر بن گیا تو گویا اللہ نے اپنی معرفت کے لیے اس گھر کو تعمیر کیا، فرشتوں سے بنوایا. لیکن جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو یہ گھر گر گیا. لیکن دنیا دور دور سے آتی تھی، اس جگہ بابرکت جگہ تھی، یہاں برکت حاصل کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے. پھر جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اس گھر کو بنایا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم میرے اس گھر کی تعمیر کرو. تو پھر اللہ نے یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی کہ اللہ یہ گھر تو گر چکا ہے، طوفان نوح نے اس گھر کو گرا دیا ہے، میں اس گھر کو کہاں سے بناؤں، کس جگہ بناؤں؟ اللہ جل شان نے فرمایا کہ جو اس کی بنیادیں فرشتوں نے رکھی تھی انہی بنیادوں پر اس گھر کو تعمیر کرو. اللہ یہ تعمیر کیسے پتہ چلے گی، یہ بنیادوں کا پتہ کیسا چلے گا؟ تو اللہ نے فرمایا میں بادل بھیجوں گا، ان بادلوں کے ذریعے یہ بنیادیں کے اوپر وہ بادل سایہ کر دیں گے جہاں جہاں بنیادیں. تو بادل آئے اور ان نے اس جگہ سایہ کر دیا جہاں یہ اس کی بنیادیں تھیں جو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، وہاں بادلوں نے سایہ کر دیا. جب بادلوں نے سایہ کر دیا تو پھر ایک تیز آندھی آئی. علماء فرماتے ہیں اس نے اوپر کی مٹی ساری اڑا کر رکھ دی.
جتنی بنیادوں کے پتھروں پر مٹی تھی وہ تیز آندھی نے اڑا کر رکھ دی اور وہ بنیادیں ابراہیم علیہ السلام کو نظر آنے لگی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی پر اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا ہے۔ تو گویا یہ بنیادیں فرشتوں کی رکھی ہوئی ہیں اور اسی پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر تعمیر کیا ہے۔ اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا ہے، اس پتھر کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں کر دیا اور اس کو مقام ابراہیم کہا کہ یہ مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اور اللہ جل شانہ نے ان پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بھی اللہ نے ثبت کر دیے۔ الحمدللہ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں، اور آج تک وہ پتھر بیت اللہ کے سامنے ایک شیشے کے خول میں رکھا ہوا ہے۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر یہ بنایا ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ گھر جو تعمیر ہوا ہے نا، جس طرح آج مشینیں خود کار ہیں، اوپر چلی جاتی ہیں نیچے آ جاتی ہیں، تو پتھر اللہ کے حکم سے جیسے جیسے بنیادیں عمارت اوپر جاتی تھی اسی طرح یہ پتھر بھی اوپر جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس گھر کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کروایا۔ پھر ان دونوں نے اس گھر کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب اس کو قبول فرما لے، آپ سننے والے ہیں جاننے والے۔ تو اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ تو اس وقت پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم اب آپ اعلان کیجئے کہ لوگوں اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ تو قرآن پاک میں اس اعلان کا ذکر ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے یہ اعلان کروایا ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ، اور اللہ نے فرمایا کہ لوگ اے ابراہیم اس گھر کی زیارت کے لیے پیدل چل کے آئیں گے، اونٹوں پہ چل کے آئیں گے، اور آج کے دور میں جہادوں میں الحمدللہ لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان جب ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ اللہ میری آواز کون سنے گا؟ یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، میں ہوں، میری بیوی ہے اور میرا بچہ ہے، اور چند لوگ پانی کی وجہ سے زمزم کی وجہ سے یہاں آ گئے ہیں، باقی پوری دنیا تو یہاں نہیں ہے، تو میرا اعلان کون سنے گا؟ اللہ جل شان نے فرمایا کہ ابراہیم اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچانا میرا کام۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب یہ اعلان ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے اس وقت اللہ نے یہ اعلان دنیا میں جتنی روحیں آنی تھی سب تک یہ اعلان پہنچا ہے، اور اللہ نے ساری روحوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے۔ اور جب یہ پیغام ان روحوں تک پہنچا ہے تو ان روحوں نے جواب میں کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہیں تیرے اس گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہیں۔ تو اس وقت یہ اعلان جو کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، تو ہماری روحوں نے جو بھی ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری روحوں نے اس وقت لبیک کہا تھا، اس لیے اللہ کی اس گھر کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ لبیک کہا ہوگا ایک دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے گا، 2 دفعہ کہا ہوگا تو 2 دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے گا، 10 دفعہ کسی نے لبیک اس وقت کہا ہوگا تو 10 دفعہ اللہ کے اس گھر کی زیارت کرے گا۔ یعنی جتنی دفعہ بھی لبیک اس وقت کہا ہے ہماری روحوں نے، انشاءاللہ اتنی دفعہ ہم اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے ایک آدمی ایک ساتھی کو ملا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا 60واں یہ حج عمرہ ہے،
60واں کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی روح نے 60 دفعہ لبیک کہا ہو ہے، تب اس کو 60 دفعہ اللہ نے اپنے اس گھر کی زیارت کے لیے حج عمرے کی شکل میں وہاں لے کے گئے۔ بہرحال اللہ جل شانہ ہمیں بھی اس گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ آج ایک اشکال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ جی حج عمرہ کرنا بار بار کیا فائدہ، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، کیونکہ ایک سوچ چلتی ہے جی غریبوں کو کھانا کھلا دو، غریبوں پر خرچ کر دو، اس لیے حج عمرہ پر جانے کی بار بار کیا ضرورت ہے، فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تتابع الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، لوگوں بار بار حج عمرہ کیا کرو، اللہ اس سے فقر بھی دور کرتا ہے اور اللہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بار بار حج عمرہ کرنا، اس سے مال کی کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ مال میں بڑھاتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں مال۔ اور تجربہ بھی یہی ہے، بہت سے لوگوں سے اس طرح کے حالات پیش آئے ہیں کہ ایک گھر والے وہ گئے حج عمرے کے لیے، جہاں ان کی جیب کٹ گئی، سارے پیسے ان کے نکل گئے، بیچارے قرض لے کر واپس آئے۔ اب یہ تھا کہ آئندہ کے لیے تو کبھی جانا مشکل ہوگا، پیسے سارے نکل گئے اور اس وقت ریالوں کا حساب بھی کافی تھا، لیکن اللہ اگلے سال ہی ان کو لے گیا۔ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا کہ یہ فقر بھی دور کرتا ہے اور گناہ بھی دور کرتا ہے، یعنی حج عمرہ کرنے سے انسان پر مال کی کمی نہیں آتی، بلکہ مال میں زیادتی آتی ہے اور انشاءاللہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہر اللہ جل شانہ ہمیں اس گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، بار بار اللہ ہمیں وہاں لے کے جائے۔ اب یہ حج کی 3 قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے۔ حج افراد تو کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم اپنے ملک سے یا جہاز میں بیٹھنے کے بعد ہم عمرے کی نیت کر لیں، احرام باندھ کر تلبیہ کہہ لیں اور یہ حج کی نیت کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی فتقبلہ منی، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے جاتے ہی ہمیں طواف قدوم کرنا ہوتا ہے، اور طواف قدوم کرنے کے بعد پھر رمی کرنے کے بعد کوئی جانور ذبح کرنا نہیں ہوتا، رمی کے بعد سر منڈوا دیا جاتا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ بال یہ عام طور پر کوئی ساتھی نہیں کرتا حج افراد، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 حج قران ہے کہ حج عمرے دونوں کا احرام یہاں سے باندھا جائے، یعنی میقات سے پہلے دونوں کا احرام باندھا جائے، حج کا بھی عمرے کا بھی، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اس میں جا کر پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، پھر عمرہ کرنے کے بعد طواف قدوم کیا جاتا ہے، اور طواف قدوم کرنے کے بعد پھر حج تک اسی طرح احرام کی حالت میں رہتے ہیں، اور طواف زیارت اپنا رمی کرنے کے بعد پھر آدمی سر منڈوا دیتا ہے اور ایک جانور ذبح کرتا ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ یہ سب سے افضل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج فرمایا تھا۔ لیکن تیسرا حج تمتع ہے، جو عام طور پر پاکستان کے لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہم عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں، جا کر عمرہ کرتے ہیں، طواف یعنی کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، پھر سر منڈوا کر حلال ہو جاتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھتے ہیں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ یہی پاکستان کے لوگ اکثر کرتے ہیں، اس لیے اسی کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کو پورے طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، جب آپ نے حج تمتع کا ارادہ کر لیا تو یہاں جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے مل لیں، کسی سے انبن ہو اس کو دور کر لیں، ناراضگی ہو اس کو دور کر لیں، کسی کا لین دین ہو تو اس کو یا تو اس کا ادا کر دیں یا کم از کم اس سے مہلت لے لیں کہ جی میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو جب یہ آپ یعنی کام کر لیں، سب سے مل لیں، اور سب سے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے
کہ یاد رکھیے شب قدر کی رات بھی اگر دو مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو، دو بھائیوں کا اختلاف ہو، تو شب قدر میں بھی اللہ معاف نہیں کرتے، فرماتے پہلے ان کو خود صلح کر لیں پھر میں معاف کروں گا۔ تو جب شب قدر میں معاف نہیں کرتے تو معلوم حج میں بھی معافی نہیں ملے گی اگر ہم آپس میں تعلقات کو درست کر کے نہیں جائیں۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ جانے سے پہلے اپنے بھائی بہنوں سے، اگر کسی سے ناراضگی ہے رشتہ دار سے، اس کو دور کر کے جائیں تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو وہاں قبول فرما لے۔ تو بال اس کے کرنے کے بعد جب آپ نے ارادہ کر لیا احرام باندھنے کا، اس سے پہلے اپنے حجامت وغیرہ کر لیں، بال وغیرہ صاف کر لیں، زیر بغل بال ہیں ان کو صاف کر لیں اور خوب یعنی تیاری کر لیں۔ اور یہ سب کام کرنے کے بعد اب آپ نے احرام باندھنا ہے تو یاد رکھیے احرام 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 2 چادریں باندھنا مرد کے لیے، نمبر 2 نیت کرنا، نمبر 3 تلبیہ کہنا۔ یہ 3 کام جب ہم کرتے ہیں تو احرام بنتا ہے، جب تک یہ 3 کام نہ کریں تو احرام نہیں بنتا۔ اس لیے کوشش کیجئے یہ 3 کام ہم کرنے والے ہو جائیں۔ نمبر 2 مرد حضرات 2 چادریں باندھیں، کپڑے اتار دیں، نیت کریں اور تلبیہ کہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے احرام بنتا ہے۔ عورت کا احرام صرف چہرے میں ہوتا ہے اور عورت کا احرام کہیں نہیں ہے۔ تو چہرے میں احرام کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ پردہ کرنا بھی عورت کے لیے ضروری ہے، تو اس لیے وہ جو انگریزی ہیڈ وغیرہ ٹوپ آتا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بھی کریں تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور چہرے کو کپڑا بھی نہ لگے۔ تو عورت کا احرام صرف چہرے میں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ 3 دفعہ میرے سامنے یہ واقعات آ چکے ہیں کہ عورتیں سر پر ایک سفید کپڑا باندھتی ہیں اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کا احرام ہے، حالانکہ وہ عورتوں کا احرام نہیں ہے، وہ صرف بالوں کی حفاظت کا کپڑا ہے کہ بالوں کی حفاظت کے لیے سر پہ کپڑا باندھا جاتا ہے۔ اب غلطی عورتیں یہ کرتی ہیں، سمجھتی یہ ہیں کہ یہ ہمارا احرام ہے، اب یہ بندھ گیا، اب یہ کھلے گا نہیں۔ جب تک ہم عمرہ نہ کر لیں گے اس وقت تک یہ کپڑا اوپر سے کھلے گا نہیں۔ اب وضو کا وقت آتا ہے، اب کیا کرتی ہیں، کہنے لگی جی ہم نے تو وہ کپڑے کے اوپر ہی مسح کر لیا تھا، یعنی کپڑا کھولا نہیں بلکہ بغیر کھولے کپڑے کے اوپر مسح کر لیا۔ 3 واقعات ایسے میرے سامنے آ چکے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے اگر کسی نے کپڑے پر عورت نے مسح کر لیا، بالوں پر مسح نہ کیا اور اس کپڑے کو کھول کر بالوں پر مسح نہ کیا، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی اور طواف بھی نہیں ہوگا اس کا۔ طواف بھی اگر اس نے کر لیا تو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اس لیے عورتیں اس بات کو یاد رکھیں کہ سر پر سفید کپڑا جو باندھا جاتا ہے یہ احرام نہیں ہے، صرف بالوں کی حفاظت کا کپڑا ہے۔ اس لیے جب بھی وضو کریں سر سے یہ کپڑا اتاریں اور اتار کر بالوں پر مسح کریں تاکہ ان کا وضو ہو جائے، ورنہ وضو نہیں ہوگا تو نہ نماز ہوگی اور نہ ہی ان کا جو ہے طواف ہوگا، کیونکہ طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ یاد رکھیے کہ عورتوں کا احرام صرف چہرے میں ہوتا ہے اور مرد کا احرام یہ 2 چادریں ہیں اور اس کے ساتھ نیت اور تلبیہ ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، گھر سے آپ احرام باندھ کے چلے جائیں، ایئرپورٹ پہ باندھ لیں، جب وہ ایئرپورٹ پہ جا کے باندھ لیں گے تو بہتر یہ ہے کہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے جب بورڈنگ کارڈ مل جائے اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھیں وہاں اندر جا کے، اور اندر جا کے 2 نفل اگر مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت ہو تو نفل نہ پڑھیں، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو نفل ادا کریں اس نیت سے کہ اللہ میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ یہ 2 نفل اس نیت سے میں ادا کرتا ہوں۔ تو 2 نفل ادا کرے گا تو 2 نفل ادا کرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔
یہ دو صورتیں پڑھے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد۔ لیکن یاد نہ ہو تو جون سی صورت پڑھ لیں ٹھیک ہے، لیکن یاد ہو تو یہ دو صورتیں پڑھیں۔ عورتیں بھی اسی طرح کریں، مرد بھی اسی طرح کریں۔ لیکن اگر عورت کو ناپاکی کے ایام ہے تو نماز نہیں پڑھے گی، بغیر نماز کے وضو کر مصلی پہ بیٹھ جائے گی، نیت کرے گی اور تلبیہ کہے گی۔ اور مرد حضرات دو نفل پڑھیں گے، دو نفل پڑھ کر وہ سر پر کپڑے سے سر کو ڈھانپ لیں، اوپر والی چادر سے، کیونکہ ابھی نیت نہیں کی تو سر کو ڈھانپ لیں اوپر کی چادر سے اور ڈھانپ کر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے سر کا کپڑا اتار دیں اور نیت کریں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی فتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے۔ یہ نیت کر کر آدمی تلبیہ جب بھی کہے 3 دفعہ کہے، تو 3 دفعہ اس کے بعد کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ علماء نے لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ 4 وقف کیے جائیں تلبیہ میں۔ 4 وقف سے مطلب یہ ہے لبیک اللہم لبیک ایک وقف ہو گیا، لبیک لا شریک لک لبیک دوسرا وقف ہو گیا، ان الحمد والنعمت لک والملک یہ تیسرا وقف ہو گیا، لا شریک لک یہ چوتھا وقف ہو گیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ عمرے تلبیہ میں 4 وقف کیے جائیں، یعنی اس طرح لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ 4 وقف کیے جائیں اور 3 دفعہ تلبیہ کہا جائے جب بھی تلبیہ پڑھا جائے۔ جب عورت نے بھی تلبیہ پڑھ لیا اور مرد نے بھی تلبیہ پڑھ لیا اور نیت کر لی، الحمدللہ یہ محرم ہو گئے۔ عام طور پر میں نے دیکھا کہ بعض مرد حضرات اتنی عمر زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ لبیک ان کو یاد نہیں ہوتا۔ بعض بوڑھی عورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ یہ لبیک ان کو یاد نہیں ہوتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جب تک لبیک نہیں کہیں گے احرام بندے گا ہی نہیں، احرام ہمارا ہوگا نہیں۔ اور بغیر لبیک کہ ہم نے جا کے عمرہ کر لیا تو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اس لیے جو مرد عورت ساتھ ہو، ضعیف مرد ہو یا عورت ہو، وہ تلبیہ نہ کہہ سکتی ہو تو اس کو تلبیہ کہلوائیں، خواہ ایک دفعہ کہلوائیں۔ اس لیے اگر کوئی بڑی عمر کا مرد ہے، تلبیہ یاد نہیں ہے، ساتھ والے ساتھی اس کو کم از کم ایک دفعہ تلبیہ کہلوا دیں۔ اسی طرح کوئی عورت بڑی عمر کی ہو، اس کو تلبیہ یاد نہ ہو تو کم از کم ایک دفعہ اس کو تلبیہ کہلوا دیں۔ تو انشاءاللہ ایک دفعہ تلبیہ کہہ لیا تو احرام بند گیا۔ جب احرام بند گیا تو بہت سی چیزیں جو حلال تھی وہ سب حرام ہو گئی۔ کیا کیا حرام ہوا؟ بالوں کو کاٹنا حرام، ناخن کاٹنا حرام، کپڑے سلے ہوئے پہننا حرام ہے، اسی طرح خوشبودار چیز استعمال کرنا حرام، جوؤں کو مارنا حرام، جوؤں کو مار نہیں سکتے، بالوں کو کاٹ نہیں سکتے، میاں بیوی کا تعلق حرام ہو گیا، بلکہ میاں بیوی کے تعلق کی بات کرنا بھی حرام ہو گیا۔ میاں بیوی کے تعلق کی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں حرام ہو گئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض جن بیچاروں نے کبھی چادر نیچے نہیں باندھی ہوتی، اب وہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ میرا ننگیز کھل جائے گا، تو وہ نیچے انڈر ویئر پہن لیتے ہیں یا نیکر پہن لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے نیکر یا انڈر ویئر پہننا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے نیکر یا انڈر ویئر پہنا اور 12 گھنٹے تک پہنے رہا تو ایک جانور ذبح کرنا لازم ہوگا اس میں۔ نیچے کوئی انڈر ویئر نہ پہنے، کوئی ایسی چیز نہ پہنے جو سلی ہوئی ہو جسم کی حالت کے مطابق، تو کوئی انڈر ویئر وغیرہ پہننا، کوئی نیکر وغیرہ پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ لنگوٹ باندھنا جائز ہے، پیمپر باندھنا جائز ہے،
اگر کسی کو ضرورت ہو، بعض کو قطروں کی بیماری ہوتی ہے، قطرے ان کو آتے ہیں پیشاب کے، ایسے آدمی کو علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ پیمپر باندھ سکتا ہے، پیمپر باندھنے کی اجازت ہے، لیکن نیکر پہننے کی اجازت نہیں، انڈر ویئر پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ لنگوٹ باندھ سکتا ہے کہ اس سے بعض دفعہ قطرے رک جاتے ہیں، اسی طرح پیمپر باندھ سکتا ہے کہ اس سے بھی بعض دفعہ قطرے رک جاتے ہیں، تو ان دونوں کو پہننے کی اجازت ہے، باقی کسی سلے ہوئے انڈر ویئر یا نیکر وغیرہ پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب آپ نے یہ چیز کر لی تو اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم ایئرپورٹ پر یا سعودیہ میں جب حرم کے باہر جو حمام ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں تو وہاں خوشبودار صابن رکھا ہوتے ہیں۔ اب بے خیالی میں لیٹرین سے نکلتے ہیں تو ہاتھوں کو اس خوشبودار صابن سے دھو لیتے ہیں، تو یاد رکھیے خوشبودار صابن سے ہاتھ دھولنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر آپ نے ہاتھ خوشبودار صابن سے دھوئے اور آپ کی نیت خوشبو کی تھی تو ایک جانور ذبح کرنا لازم ہو جائے گا، لیکن خوشبو کی نیت عام طور پر نہیں ہوتی، ہاتھ کو صاف کرنے کی نیت ہوتی ہے، تو اس لیے ہاتھ صاف کرنے کی نیت سے اگر ہم نے خوشبودار صابن استعمال کیا تو صدقہ فطر کے برابر صدقہ کرنا لازم ہوگا، یعنی وہاں کے 10-15 ریال صدقہ دینا لازم ہوگا۔ اگر کسی نے وہاں جو حرم کے لیٹرینوں میں خوشبودار صابن رکھا ہوتا ہے یا ایئرپورٹ پر خوشبودار صابن رکھا ہوتا ہے، اس پر ہاتھ کوئی دھوئے گا تو اس ہاتھ کے دھونے سے اس کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ کرنا ہوگا۔ اس لیے بچیے، اگر آپ کو ہاتھ دھونے ہی ہے تو یہاں صابن ملتا ہے بغیر خوشبو کے، اس صابن کو لے جائیے اور اسی سے اپنے ہاتھ دھو لیجیے۔ اب آپ نے، میں نے بتایا یہ سب چیزیں حرام ہو گئیں، بال کاٹنا حرام، کنگھی کرنا حرام، کنگھی کریں گے بال ٹوٹیں گے یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس پر بھی بعض دفعہ 1 جو مٹھی صدقہ کرنا پڑتا ہے، کبھی 2 مٹھی جو، کبھی صدقہ فطر کے برابر 3 بال یا 3 سے زائد اگر آدمی نے بال کھینچے اور ٹوٹ گئے تو اس میں صدقہ فطر کے برابر 3 بال یا زائد ہو تو صدقہ فطر کے برابر دینا ہوگا۔ تو بہر کوشش کیجئے کہ نہ کنگھی کیجئے بالوں میں عورتیں، اور کوئی جو ہاتھ میں آ جائے اس کو زندہ چھوڑ دیں، اس کو مارنے کی اجازت نہیں، اس کو زندہ چھوڑ دیں، وہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اسی طرح آدمی اپنا تلبیہ کہتے ہوئے، بار بار تلبیہ کہتے ہوئے، نمازوں کے بعد تلبیہ کہے تو آپ پر ایک جانور ذبح کرنا لازم ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ جب یہ اعلان ہو جائے جہاز میں کہ 15 منٹ بعد ہم میقات کے اوپر سے گزریں گے، فوراً نیت کر لیجئے اور تلبیہ 3 دفعہ کہہ دیجئے تاکہ آپ محرم بن جائے۔ چادریں تو آپ نے باندھی ہوئی ہیں، اسی طرح عورتوں نے اگر اب نیت نہ کی ہو تو آخری وقت نیت کا وہ ہے جب وہ اعلان کرے کہ جی 15 منٹ بعد ہم میقات کے اوپر سے گزریں گے، اس وقت بھی عورتیں فوراً نیت کر لیں اور تلبیہ آہستہ آواز سے کہہ لیں 3 دفعہ، تو اس طرح گویا احرام بن جائے گا۔ اب ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے الحمدللہ۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک مسئلہ یہاں عورتیں یاد رکھیں، اگر عورت کو ناپاکی کے ایام آ گئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ احرام یہیں سے باندھے، میقات سے پہلے احرام باندھے۔ بعض عورتیں یہ کہتی ہیں جی اب ہمارے ناپاکی کے ایام آ گئے، ہم عمرہ کو کر نہیں سکتی، ہم وہاں جا کے مسجد عائشہ سے احرام باندھ لیں گے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، اگر ایسا کرے گی تو ایک جانور ذبح کرنا لازم ہو جائے گا۔ اس لیے یہیں سے احرام باندھیں، خواہ ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں تو صرف نیت کر لیں اور تلبیہ کہہ لیں، اور اس طرح ان کا احرام ہو جائے گا، نفل پڑھنے کی ضرورت ان کو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے عورتیں ہر حال میں احرام یہیں سے باندھیں گی، یعنی پاکستان کے میقات سے پہلے احرام باندھیں گی۔ اگر ان نے احرام نہ باندھا اور وہ وہاں چلی گئی اور کہا جی مسجد عائشہ سے ہم احرام باندھ کے عمرہ کر لیں گے تو ایک جانور ذبح کرنا ان پر لازم ہو جائے گا۔
اب وہاں پہنچنے کے بعد اگر آپ کو تھکاوٹ ہو تو آرام کر لیجئے، آرام کرنے کے بعد پھر جا کر عمرہ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ہم آرام کرتے ہیں نا وہاں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں ایئر کنڈیشن چل رہے ہوتے ہیں، آدمی لیٹتا ہے، سردی لگنے لگتی ہے تو اپنے اوپر کمبل یا رضائی لے لیتا ہے۔ اس لیے اگر وہ کمبل اور رضائی ہم نے اپنے چہرے پر اور سر پر لے لی مرد حضرات نے، تو یاد رکھیے 12 گھنٹے اگر سر اور چہرہ اس نے اس رضائی سے ڈھانپ رکھا تو ایک جانور ذبح کرنا لازم نہ ہو۔ اس لیے سر اور چہرہ مرد حضرات ننگا رکھیں۔ وہ چادر یا وہاں کمبل وغیرہ جو رکھا ہوتا ہے نہ سر پر لے نہ چہرے پر لے، اور عورت جو ہے وہ چہرے کو ننگا رکھیں، سر پر وہ کپڑا لے سکتی ہے لیکن چہرے کو عورتیں ننگا رکھیں گی۔ لیٹ کر اپنے چہرے کو اگر انہیں ڈھانپ لیا اور 12 گھنٹے ڈھانپے رکھا تو ایک جانور ذبح کرنا لازم ہوگا۔ البتہ اگر 1-2 گھنٹے چہرے کو ڈھانپ لیا تو صدقہ فطر کے برابر دینا ہوگا۔ بہرحال آپ نے آرام کر لیا، آرام کرنے کے بعد آپ چاہیں تو غسل کر لیں، لیکن غسل میں بالوں وغیرہ کو صابن وغیرہ نہ لگائیں، بالوں کو رگڑیں نہیں، آرام سے غسل کر کے، اور اس میں وضو ہو ہی جائے گا، وضو کر کے یا غسل کر کے اب آپ جو ہے طواف کے لیے مسجد حرام جائیں گے۔ تو مسجد حرام میں طواف کے لیے جائیں گے تو تلبیہ کہتے ہوئے جائیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اونچی آواز سے کہتے ہوئے مرد حضرات جائیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھتی ہوئی جائیں گی۔ جب مسجد حرام کے قریب پہنچیں جہاں اللہ کا گھر ہے تو وہاں کئی دروازے ہیں داخل ہونے کے۔ سب سے بہتر تو باب السلام سے داخل ہونا ہے، لیکن باب السلام اکثر بند ہوتا ہے، اس لیے یا تو جاتے ہیں باب عبدالعزیز سے یا جاتے ہیں باب فہد سے۔ ان 2 دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ باب عبدالعزیز اس طرح بنا ہوا ہے کہ آپ باہر کھڑے ہوں تو اللہ کا گھر آپ کو نظر آ جائے گا، اور باب فہد اس طرح بنا ہوا ہے کہ آپ اندر بھی داخل ہو جائیں آپ کو اللہ کا گھر نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ باہر بیت اللہ نظر آ جاتا ہے، اس لیے نگاہ نیچے رکھیے تاکہ اندر جا کر جب بیت اللہ سامنے ہو وہاں اس کو دیکھ کر ہم دعا کر سکیں۔ اس لیے نگاہ نیچے رکھیے، اور نگاہ نیچے رکھ کر تاکہ بیت اللہ پر بے خیالی میں نگاہ نہ پڑ جائے، اس لیے اندر جائیے، اپنے جوتوں کو لے کر اپنی تھیلی میں ڈال کر پیچھے لٹکا لیجیے، اور پھر دایاں پاؤں اندر رکھیے، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک وساحل ابواب رزقک ہے ونویت سنت الاعتکاف، یہ کہہ کر مسجد حرام میں داخل ہو جائیے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو وہاں لوگ جس طرف کو جا رہے ہوں گے طواف کے لیے اس طرف کو چلیں، آگے زینہ آ جائے گا، زینے سے نیچے اتریں گے، اور نیچے وہ سیڑھیاں لگی ہوئی بجلی کی بھی دوسری بھی، تو نیچے اترنے کے بعد تھوڑی دیر برآمدے میں چلیں گے تو پھر مطاف آ جائے گا۔ نگاہ نیچے رکھیے اور نیچے رکھ کے چلتے رہیے، جب مطاف کے قریب پہنچیں تو وہاں کسی ستون کی آڑ میں کھڑے ہو جائیں تاکہ کسی کا راستہ نہ روکے، کہ راستہ روکنا جو ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور تکلیف دینا حرام ہے۔ اس لیے کہ ستون کی آڑ میں کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو کر اب اپنی نگاہ کو اٹھائیے۔ جب نگاہ اٹھائیں گے تو بیت اللہ بالکل آپ کے سامنے ہوگا، تو اس وقت یہ کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، 3 دفعہ یہ الفاظ کہیے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد پھر اللہ کے حضور دعائیں کیجیے۔ انشاءاللہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو دعا ہم کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس لیے اس نیت سے دعا کیجیے کہ ہماری دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔
اب کیا دعا کریں؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی کیا دعا کریں؟ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی یہ دعا قبول ہوگی تو آپ کیا دعا کریں گے؟ تو حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ میں یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ تیرے صحابہ کو جو تیرے نبی سے محبت تھی اس محبت کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما دیجیے۔ تو یہ دعا میں کروں گا کہ جو تیرے صحابہ کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اس محبت کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دیجیے۔ اور صحابہ کو جو اللہ کے نبی سے محبت تھی وہ احادیث اور تاریخ کے کتابوں میں جو آتا ہے انسان اس کو پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے ایک کافر جو ہے جب اللہ کے نبی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو حضور سے ملنے کے لیے کافر آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی کی داڑھی پر ہاتھ لگایا۔ تو ایک آدمی وہاں جو حضور کے اوپر پہرے دار مقرر تھے ان نے اس کے ہاتھ پر زور سے کمان ماری اور کہا تیرا ہاتھ تو مشرک ہے، تیرا ہاتھ ناپاک ہے، اللہ کے داڑھی پر ہاتھ نہ لگا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تمہارا بھتیجا ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، یہ تمہارے بھتیجے ہیں، اس نے تمہارے ہاتھ پر ہاتھ مارا ہے۔ تو اس کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ تم نبی کی داڑھی کو اپنے ناپاک ہاتھ لگاؤ، یعنی یہ صحابہ کی محبت کا حال ہے۔ اس پر اس نے کہا مغیرہ ابن شعبہ کو کہ وہ ناحل تیری دیت تو میں نے ادا کی، تو نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا تھا اس کی دیت تو میں نے دی ہے، اور تم آج میرے سامنے اس طرح بول رہا ہے۔ اور بھی بہت سے واقعات، یہاں تک اس نے جا کے اپنے لوگوں کو کہا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں لیکن جو محمد کے ساتھیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یہ محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ کہا وہ تھوکتے ہیں تو وہ تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھ پہ لے لیتے ہیں اور ہاتھ پہ لے کے اس کو ملتے ہیں اور اپنے چہرے پہ پھیرتے ہیں، اور کسی کو نہیں ملتا تو وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مل کر اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ صحابہ کو اللہ کے نبی سے محبت تھی، اس لیے حضرت فرمانے لگے کہ میں اللہ کے حضور یہ دعا کروں گا کہ اللہ جو تیرے صحابہ کو تیرے نبی سے محبت تھی اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دے۔ بہرحال اللہ ہمیں بھی بعض رات نے کہا کہ اللہ کے نبی کی جو دعا ہے، اللہ کے نبی نے جو عام دعا کی ہے کہ جس میں اللہ نے کہ نبی نے سارے شرور سے پناہ مانگی ہے اور ساری خیریں اللہ سے مانگی ہے، تو وہ دعا وہاں کر لے تاکہ تمام شرور سے پناہ مل جائے اور تمام چیزیں جو ہیں خیر کی اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ بعد نے کہا کہ یہ دعا کر لیں کہ اے اللہ آج کے بعد میں جو دعا کروں آپ سے اپنی دین و دنیا کی بھلائی کی وہ میری ساری دعائیں قبول فرما لینا۔ تو کیا یہ دعا کر لیں؟ بعد اللہ جل شانہ ہمیں وہاں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی انشاءاللہ یقین سے دعا کریں گے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو دعا کرنے کے بعد اب ہرے رنگ کی بتی دیکھیں کس طرف لگی ہوئی ہے، جہاں سبز رنگ کی بتی لگی ہو اس طرف کو چلیں، اور جانے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے اس بتی کے جب قریب پہنچیں تو اس سے ذرا پہلے رک جائیں۔ رکنے کے بعد پہلا کام یہ کریں جو آپ کی چادر دونوں کندھے آپ نے ڈھانپ رکھے تھے ان میں سے ایک دایاں کندھا اس کی چادر کو بغل کے نیچے سے نکالیں اور نکال کر بائیں کندھے پر رکھ دیں، اور رکھنے کے بعد اس کو استوا کہتے ہیں، عربی میں اس کو استوا کہتے ہیں کہ دائیں بغل کے نیچے سے چادر کو نکال کر بائیں کندھے پر رکھ دینا، پہلوانوں کی طرح کہ معلوم ہو یہ پہلوان ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں اپنے عمرے کا طواف 7 چکر کر رہا ہوں، اے اللہ اس کو قبول فرما لینا، آسان کر لینا۔ یہ نیت کر لیں
اور نیت کر کر پھر آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں. بتی آپ کے پیٹھ کے پیچھے ہوگی، سامنے حجر اسود ہوگا. تو اس میں آ کر آپ یہ کریں کہ پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر للہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں. اس کو کہتے ہیں استقبال بیت اللہ. یہ استقبال بیت اللہ یہ ایک ہی دفعہ ہوگا، پھر بعد میں نہیں ہوگا. پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائیں اور اٹھا کر اس کو حجر اسود کی طرف کریں، اور کرنے کے بعد یہی دعا پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے اب یہ ہاتھوں کو چوم لیں. اس کو استعلام کہتے ہیں. پہلے جو کانوں تک ہاتھ اٹھائے تھے اس کو استقبال کہتے ہیں، اور یہ ہاتھ جو اس کی طرف کیے تھے اور اس کو چوم لیا تھا اس کو استعلام کہتے ہیں. یہ کہنے کے بعد آپ سیدھے ہو جائیے، پاؤں اسی طرح سیدھے کر لیجئے کہ آپ حجر اسود آپ کے بائیں کندھے کی طرف ہو اور باقی جو ہے دوسرے کندھا جو ہے دوسری طرف ہو. تو اس طرح آپ جو ہے 3 چکر اس طرح لگائیں گے جس کو رمل کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے قدم رکھیے، پہلوانوں کی طرح چلیے اور تھوڑا ایسے چلیے جیسے پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی جب عمرہ کرنے تشریف لے گئے تو صحابہ بیمار ہو گئے تھے مدینہ منورہ میں. تو اکثر صحابہ کمزور پڑ گئے تھے. حضرت ابوبکر کو بخار ہو گیا، حضرت بلال کو بخار ہو گیا. تو اکثر صحابہ جو ہے وہ بیمار پڑ گئے تھے. تو جب یہ مشرکین کے پاس سے گزرے طواف کرتے ہوئے تو مشرکین نے کہا کہ ان میں تو طاقت ہی نہیں رہی، یہ تو کمزور پڑ گیا، یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا، یہ ہم سے کیا لڑیں گے. تو یہ بات جب کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ 3 چکروں میں رمل کرو. تو رمل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پہلوانوں کی طرح چلو، چھوٹے چھوٹے قدم رکھو اور اس طرح کندھا ہلاتے ہوئے چلو تاکہ کفار کو پتہ چل جائے الحمدللہ مسلمان ہر حال میں طاقتور ہے اور کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا. اس لیے ان 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے. اور رمل سے مطلب میں نے بتا دیا، چھوٹے چھوٹے قدم رکھیں جیسے پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے اس طرح چلیے اور چل کر گویا یہ چکر 3 پورے کرنے ہیں. اس میں جو دعائیں آپ چاہیں پڑھتے رہیں، کوئی دعا مقرری اردو میں دعائیں کریں، عربی میں دعائیں کریں، قرآن کی دعائیں کریں، احادیث کی دعائیں کریں، جو دعائیں آپ کریں آپ کو اجازت ہے. لیکن جب آپ رکن یمانی پر پہنچے، وہاں رکن یمانی وہ کونا ہے بیت اللہ کا جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے. تو حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں کہ وہ یمن کی طرف ہے وہ کونا. تو وہاں جب پہنچے تو اللہ کے نبی سے یہ دعا منقول ہے. یہ دعا ہر چکر میں آپ نے پڑھنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. تو یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا پڑھنی ہے ہر چکر میں. یہ اللہ کے نبی سے منقول ہے. باقی دعائیں اللہ کے نبی سے منقول نہیں ہے، یہ دعا اللہ کے نبی سے منقول ہے. اس لیے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ہر چکر میں یہ دعا پڑھنی ہے. اور جب بھی آپ حجر اسود پر پہنچیں اس کی طرف دونوں ہاتھ کیجئے اور چہرہ کیجئے اور بسم اللہ اللہ اکبر للہ الحمد کہہ کے ہاتھوں کو چوم لیجئے. یہ آپ کو یعنی استعلام ہر چکر میں کرنا ہے. اور یہ 3 چکروں کے بعد پھر باقی چکر جو ہیں 4 چکر ہم نے عام طریقے سے چلنے ہیں. اس میں جو دعائیں کریں وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن ہمارے حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اگر کوئی آدمی یوں کر لے کہ پہلے چکر میں درود شریف پڑھے، دوسرے چکر میں دوسرا کلمہ پڑھے، تیسرے چکر میں تیسرا کلمہ پڑھے، چوتھے چکر میں چوتھا کلمہ پڑھے، 5ویں چکر میں 5واں کلمہ پڑھے، 6ٹھے چکر میں 6ٹھا کلمہ پڑھے، اور 7ویں چکر میں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے دعائیں کریں. تو اس طرح چکر ہمیں بھولیں گے نہیں، چکر ہمیں یاد رہیں گے. تو اس لیے یہ چکر یاد رکھنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کہ پہلے چکر میں درود شریف پڑھتے رہیں،
دوسرے چکر میں دوسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دوسرا کلمہ پڑھتے رہے، اور تیسرے چکر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے رہے، اور چوتھے چکر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اور پانچویں چکر میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت وعمدا وخطا، اور چھٹے چکر میں اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک۔ تو یہ 6 چکر میں 6 کلمے پڑھیں گے تو ہمیں یاد رہے گا کہ ہمارا چکر کون سا ہے، اور 7ویں چکر میں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کریں۔ اس طرح انشاءاللہ 7 چکر بھی ہمارے پورے ہو جائیں گے، اور ہمیں یاد بھی رہے گا کہ ہمارے چکر 7 ہی ہوئے ہیں، زائد نہیں ہوئے۔ جب آخر میں جا کر استعلام کر لیں گے 8ویں دفعہ یہ استعلام ہوگا تو اب آپ کا طواف پورا ہو گیا۔ جب طواف پورا ہو گیا اب آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں مقام ابراہیم کے قریب، لیکن اس طرح ادا کرنے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، راستہ نہ روکے، اس لیے ذرا پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر بیت اللہ بھی سامنے ہو اور مقام ابراہیم بھی سامنے ہو، اس طرح کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور یہ 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے۔ اگر چھوٹ جائے جب یاد آئے ان کو پڑھنا لازمی ہے۔ ہوٹل میں یاد آیا کہ میری 2 رکعتیں رہ گئی تھی طواف کے بعد کی، تو ان 2 رکعتوں کو فوراً پڑھیں، کیونکہ یہ پڑھنا واجب ہے ہر طواف کے بعد۔ البتہ عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد نفل نہ پڑھیں، ان کو مغرب کے بعد پڑھیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی 3 طواف کر لے، نفل نہ پڑھے، مسلسل طواف کرتا رہے، اور 3 طواف کرنے کے بعد موت کے بعد تینوں طوافوں کے نفل 2 رکعت کر کے ادا کر لے تو انشاءاللہ اس کے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ عام طور پر اگر مقروب وقت نہ ہو تو ہر 2 رکعت جو ہے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ کر دوسرا طواف شروع کرے، بغیر 2 رکعت پڑھ کر دوسرا طواف شروع کرنا علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اس لیے پہلے 7 چکر کر کے 2 رکعت پڑھیں، پھر دوسرا طواف آپ نے کرنا ہے تو 2 رکعتوں کے بعد شروع کریں۔ البتہ عصر اور فجر کے بعد آپ مسلسل طواف کر سکتے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد پھر 2 رکعت جو ہے کٹھی جو ہے ہر 3 آپ نے طواف کیے ہیں تو 2 رکعت کر کے 3 دفعہ آپ یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ آپ کو اس کو قبول فرمائے گا۔ اب آپ ملتزم کے قریب کھڑے ہو کر دعا کیجئے۔ ملتزم پر خوشبو لگی ہوتی ہے، خوشبو لگنے کی وجہ سے وہاں جا کر ہاتھ نہ لگائیے، اگر ہاتھ پر آپ کے خوشبو لگ گئی تو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ وہ پوری شیشیاں اڈیل دیتے ہیں اور پورے ہاتھ پر خوشبو لگ جاتی ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ دور کھڑے ہو کر دعا کر لیجئے، اور اس کے بعد زمزم پیجئے۔ زمزم جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم منافق پیٹ بھر کے نہیں پیتا اور مومن پیٹ بھر کے زمزم پیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زمزم کا پینا پیٹ بھر کر یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ الحمدللہ ہم مومن ہیں، تو اسی لیے پیٹ بھر کر زمزم پیجئے۔ البتہ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ زمزم زیادہ پی لیا تو پیشاب آئے گا، اور پیشاب آئے گا تو وہاں جا کر باہر کرنا پھر واپس آنا مشکل ہوگا، تو وہ حضرات ذرا کم پیے زمزم، البتہ گھر میں جا کے خوب زمزم پیئے۔ تو زمزم میں کوشش کیجئے کہ بہت ٹھنڈا زمزم نہ پیجئے، بلکہ دونوں کو ملا لیجئے اور ملانے کے بعد پیجئے، تاکہ گلا وغیرہ خراب نہ ہو اور آدمی بیمار نہ پڑ جائے، پھر ساری عبادتیں رک جاتی ہیں آدمی کی، اس لیے اس میں احتیاط کیجئے۔ بہرحال یہ آپ نے زمزم پی لیا، اب آپ کی صحیح ذمے میں ہے، آپ نے صحیح کرنی ہے۔ بات کر لیں جی 50 پر نماز ہے 50 پر تو وضو بھی کرنا ہوگا ساتھ کے بعد، نماز کے بعد پھر اس میں ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں
48 ہو گئے، 50 پر نماز ہے، وضو کر لیجیے، باقی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ آدھے گھنٹے پون گھنٹے میں باقی جو ہے وہ ہو جائے، اللہ کر دے۔ اس لیے اب نماز کا ٹائم ہو گیا، 5 منٹ باقی ہے، جب نظرات نے وضو کرنا ہے وضو